محمد۔ خداوند عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے ویسے ہی واجب قرار دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر واجب قرار دیے گئے تھے، شاید تم اس کے ذریعے سے متقی بن سکو۔ تو عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک صیام ایک عظیم مہینہ ہے، ایک برکت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا یہ آج آخری جمعہ ہے، یعنی اس کے بعد جو آئندہ جمعہ آئے گا وہ ماہ رمضان کا نہیں ہوگا۔ خداوند عالم نے تمام مہینوں میں ماہ مبارک رمضان کو ایک خاص فضیلت بخشی ہے اور اسے افضل ترین مہینوں میں شمار کیا ہے۔ اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں، اس کے دن بہترین دن ہیں۔ حد یہ ہے کہ اگر روزے دار روزہ رکھ کر سوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت کہلاتا ہے، اس کا سانس لینا بھی عبادت کہلاتا ہے۔ تو اس مہینے کی فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور خداوند عالم نے اس مہینے میں شب قدر کو بھی رکھا ہے جو تمام راتوں سے افضل ہے۔ شب قدر کے بارے میں سورہ قدر میں ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے شب قدر کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، یعنی اس مہینے میں وہ شب بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جس شب میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے تو وہ شب بھی گزر گئی۔ اور خاص فضیلت ہے کہ اسی مہینے میں آسمانی کتابیں بھی نازل ہوئی ہے، اور جو افضل ترین کتاب ہے قرآن مجید، وہ بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ تو پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں، بدبخت ہے وہ جو اس عظیم مہینے میں اللہ کی بخشش سے محروم رہ جائے۔ یعنی ایک عظیم مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اور خداوند عالم نے اس مہینے کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے بندوں کے لیے یہ ان پر احسان کیا کہ جو فتنہ اور فساد کی جڑ ہے، جو لوگوں کو بہکاتا ہے، جو لوگوں کو ورغلاتا ہے، جو لوگوں کی عبادتوں میں خلل واقع کرتا ہے، اسے ہی خداوند عالم نے قید کر کے رکھا ہے۔ شیطان کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ بندگان خدا آسانی کے ساتھ عبادت الہی کو انجام دیتے رہیں۔ مثلا ہم کسی کو اپنا مہمان بلائیں، اپنے گھر بلائیں اور اس کے لیے سارے انتظامات کر دیں۔ ایک شخص کو کسی دوسرے شہر سے ہم بلائیں اور اس کے لیے تمام انتظامات فراہم کر دیں، اسٹیشن پر بھی اس کے لیے انتظام کر دیں کہ اپنی طرف سے ایک نمائندے کو بھیج دیں تاکہ وہ گمراہ نہ ہو سکے، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ ہمارے گھر تک پہنچ سکے۔ اب ہم نے تو اپنی طرف سے سارے انتظامات کر دیے، لیکن جو آنے والا مہمان ہے وہ تھوڑا تند دماغ تھا، وہ اپنی وہ جو ہے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب وہ آنے والا جو مہمان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، مجھے تو کسی انتظامات کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی نمائندے کی ضرورت نہیں ہے، تم چلے جاؤ، میں خود ہی آ جاؤں گا۔ اب اگر مہمان ہی ایسا کہہ دے اور وہ نمائندہ وہاں سے چلا جائے اور آنے والا مہمان راستہ بھٹک جائے تو اب اس میں غلطی کس کی ہے؟ کیا میزبان کی اس میں کوئی غلطی ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، اس میں کوئی بھی اگر خطاوار کہلائے گا تو وہ مہمان کہلائے گا، اس لیے کہ میزبان نے تو اپنی طرف سے سارے انتظامات فراہم کر دیے تھے، لیکن مہمان جو تھا وہ اتنا بدبخت ہے کہ اس نے میزبان کے تمام انتظامات کو
قبول نہیں کیا۔ اسی طرح سے خداوند عالم نے بھی ماہ مبارک رمضان میں تمام انتظامات کر دی ہے، تمام انتظامات کو مہیا کر دیا ہے۔ حد یہ ہے کہ جو انسان کو بہکاتا تھا اسے بھی قید میں کر دیا ہے۔ اب اگر اس کے قید میں ہونے کے باوجود بھی انسان عبادت الہی سے غافل رہے تو انسان سے بدبخت کوئی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اللہ نے تمام مومنوں کے لیے سال میں توبہ اور مغفرت کے لیے ایک خاص مہینہ رکھا ہے جس میں اللہ شیطان کو بھی قید کر دیتا ہے تاکہ بندہ اطاعت اور عبادت میں مشغول رہے اور شیطانی وسوسوں سے بچے رہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے صحف ابراہیم اور چاروں آسمانی کتابوں کو نازل کیا، اور اللہ نے اس ماہ میں ایک رات ایسی قرار دی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں اللہ نے مومنین کی ہر نیکی کا اجر کئی گنا رکھا ہے، اور حالت روزہ میں سونے کو عبادت اور سانس لینے کو تسبیح قرار دیا ہے۔ لہٰذا ان تمام نعمتوں کے باوجود اگر انسان اپنے اوپر اتنا ظلم کرے، یہ اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے بے بہرہ رہ جائے اور اس مہینے میں بخشا نہ جائے، تو حقیقت میں ایسے بندے کے لیے اس سے زیادہ اور بدبختی کیا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اب بھی ماہ رمضان المبارک کے باقی بچے کچھ دنوں میں اس مہینے کی رحمتوں سے استفادہ کریں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کریں تاکہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ عزیزان گرامی، امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو جنت کا مشتاق ہوتا ہے وہ نیکیاں کرنے میں جلدی کرتا ہے اور ہوس سے بچتا ہے، اور جو جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے وہ اللہ سے توبہ کرنے میں جلدی کرتا ہے اور حرام کاموں سے دور رہتا ہے۔ جنت میں جانے کی ہر کسی کی آرزو اور خواہش ہوتی ہے، لیکن کم افراد ہوتے ہیں جو اپنی اس آرزو اور تمنا کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے تمام انسانوں کے لیے ایک مقابلہ رکھا گیا ہے جس کا انعام جنت ہے، لہٰذا جو اس مقابلے میں کامیاب ہو جائے گا اللہ اسے جنت عطا کرے گا، اور جو ناکام رہے گا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جنت میں جانے کی 2 راہیں ہیں، ایک یہ کہ اچھائی اور نیک کاموں میں جلدی کریں اور زیادہ سے زیادہ اچھے کام انجام دیں، اور دوسرا ہر حرام اور برے کاموں سے دوری اختیار کریں۔ لہٰذا جو اپنی زندگی میں اس فارمولے پر عمل کرے گا یقیناً وہ جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا اور اسے اس مقابلے میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اس لیے ہمیں جنت حاصل کرنے کے لیے جو چاہتا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ عزیزان گرامی، یہ مہینہ بڑا ہی عظیم مہینہ ہے جس میں انسان کو خیرات بھی کرنا چاہیے، صدقات بھی نکالنا چاہیے، اور جیسا کہ اس مہینے میں جو عید الفطر آ رہی ہے، عید الفطر میں ہم فطرہ نکالتے ہیں جو صدقہ واجبیہ ہے۔ تو صدقے کی 2 قسمیں ہیں، ایک صدقہ مستحب ہوتا ہے اور ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، اور صدقے کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا پسندیدہ صدقہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جب تعلقات خراب ہوں تو ان کے درمیان مصالحت کرانا، اور جب وہ ایک دوسرے سے دور ہوں تو انہیں قریب لانا۔ ایک دوسرے سے مصالحت کرانا اور ایک دوسرے کو قریب لانا یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ جب بھی ہمارے درمیان لفظ صدقہ آتا ہے تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ مال کا صدقہ نکالنا ہے، یعنی جو ہم روزانہ صدقہ نکالتے ہیں اپنی جان کے لیے، اپنے مال کے لیے قربتاً الی اللہ، ہم اسے ہی
صدقہ سمجھتے ہیں۔ یہ جو صدقہ ہم نکالتے ہیں روزانہ، یہ ہمارا مستحبی صدقہ ہے اور یہ انسان کو نکالنا بھی چاہیے۔ لیکن صدقے کے اصلی معنی کیا ہے؟ صدقے کا معنی ہے خیرات کرنا۔ خیرات کرنا اس معنی میں کہ خداوند عالم کو راضی کرنے کے لیے، تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے اپنی کسی چیز کو کسی اور کے حوالے کر دینا، اسے کہا جاتا ہے صدقہ۔ یعنی اپنی ملکیت میں سے کسی اور کو اس کا مالک بنا دینا، اسے کہا جاتا ہے صدقہ۔ صدقے کے متعلق بہت زیادہ آیات اور روایات بیان ہوئی ہیں، لیکن صدقے کے مصادیق بہت زیادہ ہیں، اور صدقہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو خوشنودی الہی کے لیے دیا جائے۔ صدقہ صرف مال و دولت کا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ جب بھی لفظ صدقہ سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں صرف مال و دولت کو انفاق کرنا آتا ہے۔ صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے، واجب اور مستحب، اور علماء کرام نے صدقے کی 5 قسمیں بیان کی ہے۔ صدقے کی 5 قسمیں بیان کی ہے علماء نے۔ پہلا صدقہ مال و دولت کا صدقہ ہے، جو مال کے ذریعے سے نکل جاتا ہے۔ جاہ و منصب کا صدقہ، عقل کا صدقہ، علم کا صدقہ اور زبان کا صدقہ۔ مال کا صدقہ راہ خدا میں انفاق ہے۔ جاہ و منصب کا صدقہ اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں کی سفارش کرنا ہے۔ عقل کا صدقہ لوگوں کو رضا الہی کے لیے اچھے اور نیک مشورے دینا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس اچھے اور نیک مشورے ہیں، آپ کے پاس کوئی مشورہ کرنے آیا ہے تو اسے نیک مشورہ دینا، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے، اور خوشنودی خدا کے لیے، قربتاً اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ علم کا صدقہ جو علم سیکھا ہے اسے دوسروں کو تعلیم دینا اور لوگوں کی افکار کو روشن کرنا۔ زبان کا صدقہ جس کی جانب مذکورہ حدیث میں بھی اشارہ ہوا ہے، لوگوں کے درمیان صلح اور مصالحت کرانا ہے اور لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا ہے۔ لہٰذا اس حدیث کے پس منظر میں ہر انسان صدقہ دے سکتا ہے، لہٰذا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے تقرب اور اس کی خوشنودی کے لیے جو اس کے لیے ممکن ہو صدقہ دے۔ تو یہ امام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ صرف مال کا ہی نہیں ہوتا ہے، مال و دولت کے ذریعے سے بھی صدقہ نکالا جاتا ہے، جاہ و منصب کے ذریعے سے بھی، عقل کا بھی صدقہ نکالا جاتا ہے، علم کا بھی صدقہ نکالا جاتا ہے، اور زبان سے بھی صدقہ نکال سکتے ہیں۔ تو ہمیں صدقہ نکالنا چاہیے، یعنی خوشنودی خدا کے لیے خیرات کرنا، خوشنودی خدا کے لیے کسی کام کو انجام دینا، یہ ہے صدقہ۔ اور صدقہ خود اتنی تاثیر ہوتی ہے صدقے میں، اگر آپ کوئی کار خیر کریں تو انسان کی اس سے عمر بھی بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے، تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک لکڑ ہارا ہے اور وہ لکڑیاں کاٹ کر جمع کر رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ یہ ابھی مرنے والا ہے۔ حواریوں نے سنا اور ساتھ میں آگے بڑھ گئے۔ جب واپس پلٹ کر آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ شخص زندہ موجود ہے اور وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو حواریوں نے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ شخص زندہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ شخص مر جائے گا، لیکن یہ تو زندہ نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تو درست کہا تھا۔ اس سے جا کر پوچھتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے۔ اس لکڑ ہارے کے پاس آتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کہ بھائی بتا، آج تو نے کیا کوئی نیک کام انجام دیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے ہاں، میں جب روٹیاں کھانے بیٹھا تو یہاں سے ایک شخص گزر رہا تھا جو بھوکا تھا، اور اس نے مجھے آواز دی کہ ہے کوئی جو مجھے کھانا کھلا دے، تو میں نے اپنی روٹیوں میں سے کچھ اسے بھی دے دی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ خداوند عالم کو اس کا یہ کار خیر اتنا پسند آیا ہے کہ خداوند عالم نے اس کی 40 سال کی عمر کو بڑھا دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، صدقہ، خیرات، نیک عمل
انسان کی عمر کو بھی بڑھا دیتے ہیں اور انسان کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی صدقات کو دینا چاہیے، خیرات کو کرنا چاہیے، نیک کاموں کو انجام دینا چاہیے، اور یہ ماہ مبارک رمضان المبارک بہترین مہینہ ہے جس میں ہم کار خیر کر سکتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ جو عید الفطر آنے والی ہے اس کے چند مسئلے ہیں کہ عید الفطر میں ہم کس اعتبار سے فطرہ نکالیں، جو کہ صدقہ واجب ہے۔ ہم مستحب صدقہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کسی فقیر کو دے سکتے ہیں، لیکن جو صدقہ واجب ہے یعنی عید الفطر کا جو فطرہ ہے وہ صرف اور صرف مستحقین کو ہی دیا جا سکتا ہے، یعنی جو وہ فقیر جو شیعہ اثنا عشری ہو اسے ہی یہ فطرہ دیا جا سکتا ہے، غیر کو نہیں دیا جا سکتا۔ مسئلہ ہے عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت جو شخص بالغ اور عاقل ہو اور نہ تو فقیر ہو نہ ہی کسی دوسرے کا غلام ہو اور بے ہوش بھی نہ ہو، تو ضروری ہے کہ اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے وہاں کھانا کھاتے ہیں فی کس یعنی ہر شخص کی طرف سے ایک سا، یعنی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے تقریباً 3 کلو ہوتا ہے، ان غذاؤں میں سے جو اس کے شہر یا علاقے میں استعمال ہوتی ہو، مثلا گیہوں یا جو یا کھجور یا کشمش یا چاول، یا جو مستحق شخص کو دے، اور اگر ان کے بجائے ان کی قیمت نقدی شکل میں دے تب بھی کافی ہے۔ اور احتیاط لازم یہ ہے کہ جو غذا اس کے شہر میں عام طور پر استعمال نہ ہوتی ہو، چاہے وہ گیہوں، جو، کھجور یا کشمش ہو، نہ دے۔ یہ ہے فطرے کا مسئلہ، یعنی عید الفطر کی شب جو بھی عاقل ہو، آزاد ہو، غلام نہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے ہر شخص کی طرف سے 3 کلو گیہوں یا اس کی قیمت نکال دے، اسے فطرہ کہتے ہیں۔ جس شخص کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال، یہ اس شخص کا مسئلہ ہو گیا جس پر فطرہ نکالنا واجب ہے، اور وہ شخص جس پر فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے وہ کون ہے؟ جس شخص کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کا خرچ نہ ہو اور اس کا کوئی روزگار بھی نہ ہو، جس کے ذریعے وہ اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچ پورا کر سکے، وہ فقیر ہے اور اس پر فطرہ دینا واجب نہیں ہے۔ یعنی سال بھر کا کھانا خرچہ نہ ہو تو اس کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہے، اگر وہ نہیں نکالتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ جو لوگ عید الفطر کی رات غروب کے وقت کسی شخص کے وہاں کھانے والے سمجھے جائیں، ضروری ہے کہ وہ شخص ان کا فطرہ دے، اس سے قطع نظر کہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، مسلمان ہو یا کافر، ان کا خرچہ اس پر واجب ہو یا نہ ہو، اور وہ اس کے شہر میں ہوں یا کسی دوسرے شہر میں ہوں۔ یعنی کوئی شخص آیا آپ کے گھر اور آپ کا مہمان ہو گیا اور وہ عید الفطر کی رات آپ کے گھر موجود ہے تو اس کا فطرہ آپ پر واجب ہو جائے گا، آپ کو اس کا فطرہ نکالنا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک ایسے شخص کی صلوات پڑھے محمد وعلی اب کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بہت کم مقدار میں کھانا ہوتا ہے یا اناج ہوتا ہے، تو ایسے شخص کیا کرے گا؟ جس شخص کے پاس صرف اندازاً 1 سا یعنی تقریباً 3 کلو گیہوں یا اسی جیسی کوئی جنس ہو، اس کے لیے مستحب ہے کہ فطرہ دے، اور اگر اس کے اہل و عیال بھی ہوں اور وہ ان کا فطرہ بھی دینا چاہتا ہو تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ کیا کرے گا؟ فطرے کی نیت سے 1 سا گیہوں یعنی جو 3 کلو گیہوں ہے اپنے اہل و عیال میں سے کسی ایک کو دے دے، اور وہ بھی اسی نیت سے دوسرے کو دے دے، اور وہ اسی طرح دیتے رہیں حتیٰ کہ وہ جنس خاندان کے آخری فرد تک پہنچ جائے۔ اور بہتر ہے کہ جو چیز آخری فرد کو ملے وہ کسی ایسے شخص کو دے جو
خود ان لوگوں میں سے نہ ہو جنہوں نے فطرہ ایک دوسرے کو دیا ہے۔ اب ایسے بھی افراد ہوتے ہیں کہ جن کے پاس صرف 3 کلو گیہوں ہی موجود ہے اور انہیں سب کا فطرہ نکالنا ہے، تو باری باری ایک کو دے کر دوسرے کو دے کر اس طرح سے اپنا فطرہ نکال سکتے ہیں، اور جو آخری شخص تک فطرہ پہنچتا ہے وہ ایسے شخص کو دے جو ان کی خاندان میں سے نہ ہو، تو آسانی سے اس کا فطرہ بھی ادا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اور مہمان کا مسئلہ ہے، جو مہمان عید الفطر کی رات غروب سے پہلے صاحب خانہ کے گھر آئے اور اس کے وہاں کھانا کھانے والوں میں اگرچہ وقتی طور پر شمار ہو، اس کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب ہے۔ اب عید الفطر کا جو روزہ افطار کراتے ہیں، اگر روزہ افطار کرا رہا ہے انسان، یعنی چاند رات کو 29 کو یا 30 کو، تو کیا افطار کرانے والے پر ان لوگوں کا فطرہ واجب ہو جاتا ہے؟ جو مہمان عید الفطر کی رات غروب کے بعد وارد ہو اور وہ صاحب خانہ کے وہاں کھانا کھانے والا شمار ہو، تو اس کا فطرہ صاحب خانہ پر احتیاط کی بنا پر واجب ہے۔ اگر کھانا کھانے والا شمار نہ ہو تو واجب نہیں ہوگا۔ اگر کھانا کھانے والا شمار ہے تو واجب ہوگا، کھانا کھانے والا نہیں ہے تو واجب نہیں ہوگا۔ وہ شخص جس کو انسان نے شب عید الفطر افطار کے لیے بلایا ہے، وہ کھانا کھانے والوں میں حساب نہیں ہوتا ہے اور اس کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے لوگ مسجدوں میں افطار ہی نہیں بھیجتے ہیں کہ جو چاند رات کی شب ہوتی ہے افطار کوئی بھیجتا ہی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے حقیقت میں کہ جو افطار کرا رہا ہے اس پر یہ فطرہ واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ خود اس شخص کے اوپر فطرہ واجب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آج جمعۃ الوداع ہے، یعنی ماہ رمضان کا آخری جمعہ، اور اسے یوم القدس بھی کہا گیا ہے، جس میں ہم مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں، اور یہ ہمارا فریضہ بھی ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کے جو دنیا میں مسلمان ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کی مظلومیت پر آواز اٹھائیں، اس لیے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہوا دیکھے تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے آواز اٹھائے۔ آج ہم فلسطین میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، ان کی مدد کے لیے وہاں موجود تو نہیں ہو سکتے ہیں، وہاں پہنچ تو نہیں سکتے ہیں، لیکن یہاں سے ہم آواز ضرور اٹھا سکتے ہیں۔